بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جو برطرف کیا گیا تھا، ان کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ معاملہ ہے۔ جب 28 جنوری کو اس پر سماعت ہوئی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے جتنی جو سماعت کی جو پروسیڈنگز جتنی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج 3 صفحات کا ایک تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس کیوں جاری کیا گیا اور سماعت اب کب ہوگی، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کب ریٹائر ہو رہے ہیں، جس کا حوالہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں بھی دیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے ایک جو متفرق درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے، اور وہ متفرق درخواست ہے ارلی ہیئرنگ کے لیے، مطلب جلد سماعت کے لیے کیس مقرر کرنے کی یہ درخواست ہے۔ ان تمام پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کہا گیا ہے 3 صفحات کے اس فیصلے میں۔ 3 صفحات پر مشتمل جو حکم نامہ ہے، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم خان اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 5 رکنی یہ لارجر بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے فریق بننے کے لیے الگ الگ درخواستیں جو ہے وہ دائر کی گئی تھیں، اور جو سیکرٹری قانون و انصاف ہے ان کو اس درخواست میں جو فریق بنایا گیا تھا۔ اس میں جو دوران سماعت تحریری حکم نامے میں یہ مطلب کہا گیا ہے کہ جو ریپروڈیوس کیا گیا ہے کہ حامد خان صاحب جو ہے وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ پیش ہوئے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، صلاح الدین احمد وہ پیش ہوئے، اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے رشید رضوی ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں آگے چل کر یہ کہا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل حامد خان نے اس میں موقف اپنایا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیجر آف انکوائری 2005 کے تحت کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے فیئر اور اوپن ٹرائل کے حق سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اس نقطے پہ میں تھوڑی سی آگے چل کے بات کروں گا۔ آگے چل کے یہ لکھا گیا ہے کہ جبکہ ان کے معاملے میں ٹرائل کا مناسب عمل بھی جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا، جو ایک ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے، مجوزہ جو طریقہ کار ہے وہ بھی پورا نہیں کیا گیا، اور عدالت نے لکھا ہے کہ درخواست گزار نے جسٹس شوکت صدیقی کے پہلے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر انحصار کیا ہے۔ مطلب یہ جو آرگومنٹس دیتے ہوئے جو جسٹس شوکت صدیقی کا جو پہلا فیصلہ تھا اسی فیصلے پر جو ہے وہ انحصار کیا گیا ہے۔ عدالت نے آگے جا کر لکھا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ڈسپلنری کارروائی کا سامنا کرنے والے جج کو جو قانونی جو حقوق حاصل ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے حامد خان صاحب جو ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے وکیل جو ہیں ان کی جانب سے، کہ جو ان کو حقوق حاصل ہے ایک جج کو، وہ ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ دائرہ کار کے بغیر اور اس عدالت کی طرف سے طے کردہ قانون کے مطابق نہیں تھی۔ اس کیس میں آئین کے آرٹیکل 211 کے تحت حقائق کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کو ریپروڈیوس کیا ہے حامد خان صاحب کی جانب سے، یہ دلائل دیے گئے تھے۔ آگے جا کر عدالت پیراگراف نمبر 2 میں لکھتی ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران اس سطح پر یہ دیکھنا ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 211 کی روشنی میں یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اس کیس کے حقائق کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 211 کے تحت جو پابندی ہے اس کا سکوپ اور اثر کیا ہوگا۔ یہ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامہ میں لکھا ہے۔ آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس آئینی شق کی تشریح کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی معاونت حاصل کریں، اور اس لیے فریق نمبر 1 اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کوڈ آف سول پروسیجر کے تحت نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور ان سے اس میں معاونت، اس قانونی نقطہ پہ اس میں معاونت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں آگے جا کر لکھا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی ہے کہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ جسٹس شوکت صدیقی 30 جون 2021 مطلب اس سال
30 جون کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جس پہ آگے چل کر میں بات کروں گا۔ اور عدالت نے آگے جا کر لکھا ہے کہ اسلام آباد بار کی پٹیشن کے حوالے سے لکھا ہے کہ بار کے وکیل نے کہا ان کی پٹیشن میں جن پیراگراف پر اعتراض ہے ان کو ڈیلیٹ کیا جائے گا۔ عدالت نے میں یہ ایگری کر لیا تھا انہوں نے، اب جو ہے وہ دوبارہ ان پیراگراف جن پہ اعتراض تھا عدالت کو ان کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ یہ پٹیشن دائر کریں گے۔ اور عدالت نے اسلام آباد بار کے وکیل کو اجازت دے دی کہ وہ ترمیم شدہ درخواست جمع کرا سکتے ہیں، اور عدالت نے دفتر کو ہدایت کی ہے کہ نئی ترمیم شدہ آنے والی درخواستوں کو نمبر لگا کر آئندہ سماعت پر اصل پٹیشن کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ 3 صفحات کا فیصلہ ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ یہ 28 جنوری کو یہ سماعت ہوئی تھی، اس پہ ابھی تک جو کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ 2 پوائنٹس پہ میں بات کروں گا آپ کو۔ سب سے پہلے میں ان کی جو صدیقی صاحب کی جو ارلی ہیئرنگ کی جو پٹیشن ہے، ابھی جو درخواست دائر ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 22/2 کو یہ درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کا، اور عدالت نے جو آبزرو کیا تھا، اورلی آبزرو کیا تھا کورٹ پروسیڈنگ کے دوران کہ فروری میں اس کیس کو جو فکس کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ کیس فکس نہیں کیا گیا۔ آگے جا کر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، اور اس میں بڑے اہم نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، رول آف لا اور سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہیو بین ریزڈ دیر اینڈ دیئر فور ریکوائر آن ارلی۔ اس کی جو یہ مطلب باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں بہت ساری اہم جو چیزیں ہیں وہ سوالات ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اس لیے کورٹ جو ہے اس کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرے، اور 25 فروری کا جو استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں کہ 25 فروری کو کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ احمد نواز چودھری ایڈوکیٹ ریکارڈ جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کی، ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ فائل کی گئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے۔ یہ جو ارلی ہیئرنگ کی درخواست تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب 2 چیزیں پیچھے رہ گئی تھیں، ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ایک تو اوپن کورٹ میں عدالت نے یہ کہہ دیا تھا جب حامد خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ فروری کے دوسرے ویک میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے اور ڈیٹ دے دی جائے، لیکن جو بینچ تھا انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا، اور ان کا یہ موقف تھا کہ شاید جو ہم یہ معاملہ جو ہے جو متعلقہ برانچ ہے سپریم کورٹ کی اس پر چھوڑتے ہیں، اور اس میں یہ ایگری کیا گیا تھا کہ فروری میں ہی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، لیکن آج تک جو ہے کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ 5 دن جو ہے وہ فروری میں رہ گئے ہیں، اور اب لگتا نہیں کہ یہ فروری میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا بھی یا نہیں۔ دوسرا پوائنٹ تھا جس پہ میں نے بات کرنی تھی وہ ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل۔ ہم اکثر کورٹ رپورٹنگ کے دوران یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں بھی عدالتیں یہی ججز جو ہے وہ ریلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں، صرف اس چھوٹے سے نقطے پہ کہ کیا قانون نے جو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا جو رکھا ہے، جو معاملہ رکھا ہے کہ کسی بھی جو اگریوڈ پارٹی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے اس کو فری ٹرائل ملنا ضروری ہے، اور اسی نقطے پہ کئی جو ریلیف ہم نے جو ہے وہ ملتے ہوئے دیکھے لوگوں کو، اور یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے وکیل کو کیس بھی وہ جتوا دیتا ہے۔ لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی جن کو 2018 میں برطرف کیا گیا تھا، پہلے تو 28 جنوری تک یہ کیس جو ہے وہ 0 پر کھڑا رہا، اس کیس جو اپیل تھی اس میں نوٹسز ہی جاری نہیں ہوئے، اب نوٹسز جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ ایک جج جو ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان اس نقطے کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ آنے والے دن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ 30 جون 2021 کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس میں کامنٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔